بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالجبار گجر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ محترم ناظرین اکرام، میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے سلطنت عثمانیہ اور ان کے سلطان۔ آج ذکر کریں گے 23ویں سلطان کا، جو کہ سلطان احمد ثالث۔ ان کے بارے میں ذکر کریں گے کہ یہ سلطان کب بنے، انہوں نے کس کو معزول کر کے یہ سلطان منتخب ہوئے، ان کے ادوار میں کتنے صدر اعظم یعنی کہ وزیر اعظم تبدیل ہوئے، کون سے علاقے انہوں نے فتح کیے، کب تک ان کی حکومت رہی اور کب انہوں نے وفات پائی۔ تو آئیے آج ذکر کرتے ہیں سلطان احمد ثالث کا، جو 1673 کو بلغاریہ میں پیدا ہوئے۔ آپ سلطان محمد رابع کے دوسرے بیٹے تھے۔ 22 اگست 1703 کو 30 سال کی عمر میں 23ویں سلطان منتخب ہوئے۔ آپ کے پہلے چند سال بہت مشکل میں گزرے، کیونکہ باغیوں کی وجہ سے آپ کی حکومت آئی تھی۔ ان باغیوں کو راضی کرنے کے لیے آپ کو تقریباً 12 صدر اعظم تبدیل کرنے پڑے۔ پھر ان کو جو کہ انہوں نے پیسے یا سکے یا ان کو دولت دے کر اس فوج کو راضی کیا، اور یوں پھر ان کی آگے ان کی چلنے لگی حکومت۔ اسی ادوار میں روس کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا، مگر جو اس کا پیٹر اعظم تھا اس معاہدے سے پھر گیا۔ اس نے جنگ کی تیاری شروع کر دی اور اس جنگ کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی۔ ادھر سلطان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ جنگ کے لیے تیار ہے۔ اس نے صدر اعظم بلط محمد جی پاشا کو فوج دے کر بھیجا۔ ادھر سے پیٹر آیا، پھر ایک مقام پر وہ دریا عبور کر کے آیا، ادھر سے یہ جو صدر اعظم گیا۔ محترم ناظرین اکرام، جیسے ہی پیٹر آیا، پیٹر کی ایک طرف تو دریا تھا اور دوسری طرف دلدل تھی، تیسری طرف صدر اعظم کی فوج تھی سامنے۔ اب اس کو یقین ہو گیا تھا کہ میں شاید نہ بچوں۔ اس بات کی خبر جب اس کی مسز کیتھرل کو پہنچی تو اس نے صلح کا پیغام دے بھیجا۔ سخت شرائط پر ان کے درمیان صلح ہوئی، جو کہ روس کا ایک شہر تھا عزاف، اس کو واپس سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا اور بھی کئی امورات حاصل کی۔ مگر جیسے ہی اس صلح نامہ کا پتہ سلطان احمد ثالث کو چلا تو اس نے بلط جی محمد پاشا کو معزول کر دیا، اور باقی جو اہم عہدیدار تھے، اس جنگ میں حصے دار تھے، ان کو محل میں قتل کر دیا۔ اس کے بعد پھر محترم ناظرین اکرام نئے صدر اعظم کو چنا گیا۔ اس کے بعد ان کی جنگ ہوئی آسٹریا اور وہاں پر ہنگری میں، وہاں پر ان کو پہل تو فتح نصیب ہوئی، مگر صدر اعظم کے داماد علی پاشا کی وفات کے بعد یا شہادت کے بعد وہ جو فتح ہوئی تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے بعد پھر بلگراد میں جنگ ہوئی، اور بلگراد کی جنگ میں پھر عثمانی شکست کھا گئے۔ اس میں جو صدر اعظم تھے وہ خلیل پاشا تھے۔ لہذا اس شکست کے بعد صدر نے خلیل پاشا کو معزول کر دیا، اور معزول کرنے کے بعد اپنے داماد ابراہیم کو نیا صدر اعظم مقرر کر دیا۔ صدر بلگراد کی شکست کے بعد خلیل پاشا معزول، ان کے داماد ابراہیم پاشا کو نیا وزیر اعظم بنا دیا۔ پھر یہ واپس آ گئے۔ اسی ادوار میں تقریباً 1723 میں انگلینڈ اور ہالینڈ کی مشاورت سے اور ان کے تعاون سے ایک معاہدہ ہوا کہ جو علاقے جس کے پاس ہیں وہ ان کا حکمران ہے، لہذا جنگ بندی کی جائے۔ اس جنگ کے بعد پھر یہ واپس سلطنت عثمانیہ کے لوگ واپس آ گئے، اور انہوں نے آ کر ایران میں تبریز اور کچھ علاقے فتح کیے۔ یوں کافی سارے علاقے فتح کرنے کے بعد پھر سے صفوی فوج شاہ ایران کے جو دیگر لوگ تھے
انہوں نے پھر کچھ علاقے واپس لے لیے۔ اس دوران کافی عرصہ گزر چکا تھا، میں اس کو بہت ہی مختصر کر گیا ہوں تاکہ آپ زیادہ بور نہ ہو سکیں۔ کوئی ان کی حکومت رہی اور اس کے بعد پھر وہی بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ جب سلطان احمد ثالث کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اب ان کا حکومت میں رہنا مشکل نہیں، تو آپ نے 1730 اکتوبر میں اپنے بھتیجے محمد اول کو تخت نشین کیا اور خود تخت سے اتر کر یوں سمجھے کہ معزول ہو گیا۔ سلطان احمد ثالث ایک نیک دل اور بہت ہی اچھا انسان تھا۔ اس کے ادوار میں سلطنت عثمانیہ کے وقار میں اضافہ ہوا۔ اضاف اور کئی علاقے انہوں نے فتح کیے، سلطنت کو وسعت دی۔ عوام یا رعایا بہت ان سے خوش تھی، ان پر کوئی اضافی بوجھ یا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ بالآخر 1736 میں 27 سال کی کوئی عمر حکمرانی کی انہوں نے۔ 27 سال کی حکمرانی کے بعد 1736 6 سال مزید زندہ رہے اور اس کے بعد یہ وفات پا گئے اور ان کو استنبول میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ تو محترم ناظرین اکرام، یہ تھی سلطان احمد ثالث کی کہانی، کہ تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ہمارے جو سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ تھے وہ کیسے تھے۔ محترم ناظرین اکرام، اگر آپ کو یہ کہانیاں، قصے اور یا میرے ویلاگ اچھے لگے ہوں تو پھر یقیناً میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی نئے ویلاگ، کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔